دوستو، جو ترنگا آج ہمارے دیش بھارت کی آن بان شان مانا جاتا ہے، کیا آپ اس ترنگے کی ہسٹری کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس جھنڈے کو دیکھ کر آج ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان گرو محسوس کرتا ہے، وہ جھنڈا کب بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا؟ اور اس جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ڈیزائن سب سے پہلے کس انسان کے دماغ میں آیا تھا؟ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور بھارت کے جھنڈے سے جڑی بہت ضروری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، ویسے تو 1857 میں جب ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تب ہی سے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک جھنڈے کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ہندوستانی انگریزوں کے خلاف جب بھی کوئی آندولن کیا کرتے تھے یا بڑی ریلی نکالنے کی سوچا کرتے تھے، تو ان کے پاس کوئی ایسا جھنڈا موجود نہیں ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر سکیں۔ اور کسی بھی جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز جھنڈا ہوتی ہے، کیونکہ اسی جھنڈے کے نیچے ہی تمام کی تمام فوج جمع ہوتی ہے، اور وہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ دوستو انگریزوں کے خلاف اب پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر لڑائی شروع ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ہر علاقے میں لوگوں نے اپنا اپنا ہندوستانی جھنڈا بنانا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ انڈیا کے جھنڈے کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو 1906 میں بنایا ہوا وہ جھنڈا دکھائی دے گا جو بنگال میں بنایا گیا تھا۔ بنگال میں انگریزوں کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی تھی، جس میں ایک ایسا جھنڈا بنایا گیا تھا جو 3 رنگ سے بنایا گیا تھا، اور یہ شاید ہندوستان کا پہلا ترنگا بھی تھا جو 3 رنگوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس ترنگے میں سب سے اوپر کیسریا رنگ تھا، بیچ میں پیلے رنگ کی پٹی تھی اور نیچے ہرے رنگ کی پٹی تھی۔ بیچ والی پیلی پٹی پر ہندی میں وندے ماترم لکھا ہوا تھا، اور نیچے کی ہری پٹی پر ایک سورج اور ایک چاند تارا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کا اگلا جھنڈا بھیکاجی کاما نے 22 اگست 1907 کو بنایا تھا۔ یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے سے تھوڑا سا الگ تھا۔ اس میں سب سے اوپر والی پٹی ہری تھی اور نیچے کی پٹی کیسریا نہیں بلکہ لال کلر کی تھی۔ باقی تقریباً یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے کی ہی طرح سیم تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فادر آف نیشن یعنی گاندھی جی کو بھی ہندوستان کے جھنڈے کی ٹینشن ستانے لگی تھی، اور ان کے دماغ میں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ہندوستان کا ایک ایسا جھنڈا ہونا ضروری ہے جس کے نیچے تمام ہندوستان میں رہنے والے لوگ جمع ہو سکیں۔ گاندھی جی نے پنکلی وینکیا نامی ایک شخص کو یہ آرڈر دیا کہ تم ایک ایسا جھنڈا تیار کرو کہ جس میں ہرا اور لال دونوں رنگ ہو، اور ان دونوں رنگوں کے اوپر ایک چرخہ بنا ہوا ہو۔ گاندھی جی کے آرڈر پر پنکلی وینکیا نے ایک ایسا جھنڈا تیار کیا کہ جس میں اوپر ہرا کلر تھا اور نیچے ریڈ کلر تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چرخہ بنا ہوا تھا۔ لیکن گاندھی جی کو یہ جھنڈا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے پنکلی وینکیا کو یہ کہا کہ ان 2 رنگوں کے علاوہ ایک رنگ اور شامل کیا جائے، اور وہ نیا رنگ ہونا چاہیے سفید۔ تو دوستو، گاندھی جی کے مشورے پر پنکلی وینکیا نے اب اس میں تیسرا رنگ بھی شامل کر لیا۔ دوستو، بڑی جد و جہد کے بعد آخرکار 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے ایک ایسے جھنڈے کو پرمیشن دے دی گئی کہ جو 3 کلر کا تھا، جس میں سب سے اوپر کیسریا کلر تھا، بیچ میں سفید کلر اور نیچے گرین یعنی ہرا کلر تھا، اور اس جھنڈے کے بیچ میں ایک چرخہ بنا ہوا تھا جو گاندھی جی کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1947 تک یہی انڈیا کا جھنڈا رہا، اور اسی جھنڈے کے نیچے پورے انڈیا کے لوگوں نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ 1947 میں جب انگریز بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے تو پورے ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ آخر اب بھارت کا جھنڈا کیسا بنایا جائے، کیونکہ ابھی تک جس جھنڈے کے نیچے رہ کر ہندوستان کے تمام لوگوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی، وہ بھارت کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا، اور بھارت کے جھنڈے کو کانگریس پارٹی کے جھنڈے سے الگ رکھنا بہت ضروری تھا۔ 1947 میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی جسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھارت کے پرانے جھنڈے میں بدلاؤ کر کے انڈیا کا ایک نیا جھنڈا تیار کرے۔
उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल किया था और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिज़ाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।